پیاری اسلامی بہنوں، جو عورتیں عید کے دن چوڑیاں پہنتی ہیں یا آئی بروز بنوا کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ سن لیں تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ ان کی ہستی بستی زندگی ایسی مشکلات میں ڈھلنے والی ہے کہ نہ صرف سکون بکھر جائے گا بلکہ عزت اور راحت سب کچھ ایک ایک کر کے چھن جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں خوشی کی چادر اوڑھ کر انسان خود اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، یہ چوڑیاں صرف زینت نہیں، یہ وہ زنجیر بن سکتی ہیں جو قسمت کو قید کر دیتی ہیں، اور وہ آئی بروز ایک ایسی لکیر جو آپ کے چہرے پر تو خوبصورتی لاتی ہے مگر آپ کے نصیب کی لکیر مٹا دیتی ہے۔ میری بہنوں، یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا۔ کچھ اعمال ہماری زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کے پیچھے صرف اندھیرے ہوتے ہیں اور عذاب ہوتے ہیں۔ اس لیے سنبھل جاؤ، رک جاؤ۔ اگر آپ نے عید کے تیسرے دن یا عید کے دن یہ حرکت کی، اگر آپ نے ان چوڑیوں کو زینت سمجھ کر پہنا، اگر آپ نے ان آئی بروز کو فیشن سمجھ کر بنوایا، تو سن لو، آپ کی ہنسی کسی قبرستان کی خاموشی میں بدل جائے گی۔ آپ کا گھر جو آج روشن ہے کل اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ آپ کی اولاد جو آج ماں ماں کہہ کر لپکتی ہے کل آپ سے نظریں چرا کر گزرے گی۔ اگر تم باز نہ آؤ تو وہ دن دور نہیں جب قسمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، رزق رک جائے گا اور بد نصیبی آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے، جب آزمائش زینت کے بہانے آتی ہے، اور جب ایک عورت کی معمولی سی کوتاہی اس کی پوری نسل کو قیمت چکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہٰذا عید کے دن یا عید کے تیسرے دن چوڑیاں پہننے یا آئی بروز بنانے کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آج اپنے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر شاید کچھ دل تڑپیں، شاید کچھ آنکھیں شرم سے جھک جائیں، لیکن یہ وہ سچ ہے جو اگر آج تسلیم نہ کیا گیا تو کل یہ زہر بن کر ہمارے گھروں میں اتر جائے گا۔ آج کی لڑکیاں جنہیں قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح سنوارنی تھی، وہ انسٹاگرام کی ریلز میں مصروف ہیں۔ جنہیں عفت، حیا اور پردے کی روشنی میں چلنا تھا، وہ فیشن، میک اپ اور ننگے انداز کے پیچھے پاگل ہو چکی ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی بار رمضان آیا، لیکن افسوس، نہ وہ رمضان کا ادب کر سکیں، نہ اس کا احترام کر سکیں، اور نہ ہی ان کے چہرے پر رمضان کی روشنی اتری۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو دن بھر سوشل میڈیا پر نیم برہم تصویریں پوسٹ کرتی ہیں اور شام کو قرآنی آیات والی پوسٹ لگا کر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے بخشش کا سامان کر لیا۔ میری بہن، کب تک یہ دوہرا معیار چلے گا؟ کب تک یہ دو رنگی چلے گی؟ ایک طرف زینت دنیا کا شکار، دوسری طرف جنت کی امید، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، رب کا انصاف خاموش تو ہوتا ہے لیکن بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے، لیکن جب گرفت کرتا ہے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قوم کی عورتیں بے حیا ہو جائیں تو اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کرتا ہے جو ان کے مال، عزت، حتیٰ کہ نسل تک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے؟ کیا آج ہماری نسلیں برباد نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، ہم نے حیا کو دفن کر دیا ہے، اور اب اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے زوال کے ذریعے۔ پیاری بہن، یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ اس واقعے نے لاکھوں نوجوان لڑکیوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ لڑکیاں جو سمجھتی تھیں کہ زندگی بس فیشن، میک اپ، چوڑیاں اور آئی بروز بنانے کا نام ہے، وہ لڑکیاں جو یہ ماننے سے ہی انکار کرتی تھیں کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے، ان سب کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت بن کر آیا ہے۔ پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، جو بھی دیکھتا پلک جھپکنا بھول جاتا، اس کو بار بار دیکھنے کو جی چاہتا۔ اس کا چہرہ روشنی جیسا، آواز دل میں اترنے والی اور انداز ایسا کہ لوگ اس پہ فدا ہو جاتے۔
اچانک ایک دن جوانی کی دہلیز پر ہی اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ نہ بیماری نہ کوئی حادثہ، بس ایک دم خاموشی چھا گئی، اور وہ حسین لڑکی جو کل تک لوگوں کی آنکھوں کا نور تھی، آج کفن کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اب جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ جوانی میں موت نہیں آتی، وہ دل کے کانوں سے سنے کہ موت نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ میک اپ، نہ حسن، نہ فالورز۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو نہ موبائل بچاتا ہے، نہ دعائیں بچاتی ہیں۔ جب اس لڑکی کا انتقال ہوا تو غسل کی تیاری ہوئی، عورتیں جمع ہوئیں، اور جب اسے غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا گیا تو سب کی چیخیں نکل گئی، اس لیے کہ جس چہرے کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے تھے وہ چہرہ بدصورتی کا نمونہ بن چکا تھا۔ وہ نرمی، وہ چمک، وہ رنگت، سب کچھ غائب ہو چکی تھی، بلکہ چہرہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ پہچاننا بہت مشکل ہو گیا۔ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، کسی کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ زبان سے کچھ بولے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، حیرت تھی، اور ایک سوال تھا کہ آخر ایسا کون سا گناہ ہوا، کیا وجہ تھی کہ اتنی حسین لڑکی کی یہ حالت ہو گئی؟ نہ کوئی بیماری، نہ کوئی زخم، پھر یہ بدبو، یہ سوجن، یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا؟ خیر، کسی نہ کسی طرح جلدی سے غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور دفن کے لیے قبرستان لے جایا گیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر ایک اور خوفناک منظر نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جب قبر کھودی گئی اور اسے نیچے اتارا گیا تو اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے کیڑے مکوڑے پہلے سے منتظر ہوں۔ کچھ عورتوں نے دیکھا کہ قبر کی دیواروں پر سیاہ رنگ کے کیڑے رینگ رہے تھے، منہ کھولے جیسے کسی گوشت کے انتظار میں ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ کئی عورتوں کی آنکھوں سے چیخیں نکل گئیں۔ دفن کرنے کے بعد سب لوگ لڑکی کی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمیں سچ سچ بتاؤ، تیری بیٹی کس قسم کی زندگی گزارتی تھی؟ کون سے گناہ تھے جن کی سزا اس کی موت پر ظاہر ہو گئی، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو روکیں، تاکہ وہ بھی اس انجام سے بچ سکے۔ لڑکی کی ماں خاموش ہو گئی، پھر ایک گہری سانس لی، آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگی، میری بیٹی ظاہراً بہت اچھی لگتی تھی، نمازی، روزے دار، میٹھی باتیں کرنے والی، لیکن اندر سے وہ صرف دکھاوا کرتی تھی۔ وہ جو بھی عمل کرتی وہ صرف لوگوں کے لیے ہوتا، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ وہ نماز بھی اس لیے پڑھتی جب مہمان آتے، وہ قرآن بھی اس وقت کھولتی جب تصویریں کھینچنی ہوتی، وہ چہرہ بھی تب سجاتی جب غیر محرم آتے، وہ چوڑیاں بھی تب پہنتی جب کسی مرد کی نظر پڑتی، وہ آئی بروز بھی تب بنواتی جب بازار جانا ہوتا، وہ ہر بار فیشن کرتی اور کہتی کہ دنیا دیکھے گی تو تعریف کرے گی، لیکن اللہ کو کبھی دل سے خوش کرنے کی کوشش نہ کی۔ سب عورتیں سن کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کا سبق صرف اتنا نہیں کہ میک اپ، چوڑیاں یا آئی بروز گناہ ہے، بلکہ اصل بات نیت کی ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو تو وہی عمل عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ دلوں کے حال دیکھتا ہے، شکلیں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اے میری بہنوں، آج فیصلہ کر لو، کیا تمہارے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہے یا دنیا کی؟ اگر دنیا کے لیے جیتی رہی تو یاد رکھو دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، لیکن اگر اللہ کے لیے جینے لگو تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں چوڑیاں اور آئی بروز بنانے کی۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں پہننا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر نیت صاف ہو تو یہ عمل ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی عورت یہ چوڑیاں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پہنتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح آئی بروز بنانا بھی کوئی غلط کام نہیں، بلکہ یہ بھی عورت کی فطری زینت کا حصہ ہے، مگر مسئلہ نیت کا ہے۔ اگر یہ نیت شوہر کے لیے ہو تو باعث ثواب ہے، لیکن اگر یہی زینت غیر محرم مردوں کے لیے ہو جائے تو یہی عمل گناہ میں بدل جاتا ہے۔ افسوس، آج کل ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں عید کے دن مکمل میک اپ کرتی ہیں، چہرہ سجاتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں، آئی بروز بنواتی ہیں، لیکن یہ سب اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ ان غیر محرم مردوں کے لیے جو بازاروں، گلیوں یا سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں دیکھیں۔ ان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی غیر انہیں دیکھے اور کہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔
دلکش لگتی ہو، یہ سوچ ہی تباہی کی جڑ ہے۔ میری بہنوں، جب نیت غیر اللہ کے لیے ہو تو عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود کو سنوارو، مگر صرف اس کے لیے جو تمہارا حلال ہے، جو تمہارا محافظ ہے، تمہارا شوہر ہے، ورنہ یاد رکھو وہ خوبصورتی جو آج تمہیں عزت دیتی ہے کل ذلت میں بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا و آخرت میں جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جن کی زندگی سکون، برکت اور رحمت اٹھا لی جاتی ہے، جن کے چہروں سے نور چھین لیا جاتا ہے اور دلوں سے حیا مٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 1، مغرور اور تکبر کرنے والی عورت۔ ایسی عورت جو اپنی خوبصورتی پر، اپنی دولت پر، اپنی عقل پر، اپنے لباس پر غرور کرتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے گردن اونچی رکھتی ہے، ساس کے سامنے زبان تیز رکھتی ہے اور بہن بھائیوں کے آگے خود کو سب سے بہتر سمجھتی ہے۔ ایسی عورت کو نصیحت اچھی لگتی ہے، نہ دعا اثر کرتی ہے۔ نمبر 2، والدین کی نافرمان عورت۔ وہ بیٹی جو ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرے، نظر اٹھا کر بات کرے یا دل میں ان کی بات کو بوجھ سمجھے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی عورت اگر ماں بنے گی تو اس کی اولاد اس کی قدر نہیں کرے گی، اگر بیوی بنے گی تو شوہر سے محبت نہیں پا سکے گی، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، غافل عورت، یعنی وہ عورت جو اللہ کی عبادت سے دور ہو، جس کی صبح موبائل کے الارم سے ہو نہ کہ نماز سے، جس کی رات گانے سننے میں گزرے نہ کہ تسبیح میں، جو مہندی، چوڑی اور میک اپ کے لیے وقت نکال سکتی ہے مگر نماز کے لیے اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے۔ ایسی عورت دنیا کی زینت بننا چاہتی ہے مگر اللہ کے نور سے خالی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میری یاد سے غافل ہوگا میں اس پر تنگ زندگی مسلط کر دوں گا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو اے غافل عورت، اگر تیرا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے تو یاد رکھ وہ دل کسی مرد کی محبت سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ایسی عورت کے گھر میں رحمت نہیں آتی، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور دل ایسا بن جاتا ہے جیسے بنجر زمین جس میں نہ ہریالی اگتی ہے نہ خوشبو مہکتی ہے۔ اس لیے اے میری بہنوں، سمجھ جاؤ، رب کی طرف پلٹ آؤ اس سے پہلے کہ وہ تجھے پلٹا دے، ایسی پلٹ جو کبھی واپس نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔